الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت میں یوں رطب اللسان ہے کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جان ایمان روح کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ایک دوسرے سے جدا کر کے کوئی دیکھنا سمجھنا چاہے تو نہ صحیح دیکھ سکتا ہے نہ صحیح سمجھ سکتا ہے. ہیں دونوں کامل اکمل اور مکمل. قرآن بھی کامل اکمل اور مکمل اور محبوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامل اکمل اور مکمل. لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن اور صاحب قرآن کو ایسا لازم و ملزوم بنا دیا کہ قرآن لینا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کے پاس جاؤ. قرآن پر عمل کرنا ہے تو صاحب قرآن کے پاس جاؤ. اور صاحب قرآن کی عظمت سمجھنی ہے تو آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈنگ ہے. ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ ہم مکتب اہل السنہ کے سالانہ اجلاس میں حاضر ہیں. یہ دن مکتب کے ذمہ داروں کے لیے اساتذہ کے لیے طلباء کے لیے عید کے دن سے بڑھ کر خوشی و مسرت والا. عید کہتے ہی ہیں جب دن ہر سال عود کرے بار بار آوے. یہ ہمارے لیے عید ہی ہے. عید کے ایک معنی وہ عید سعید جس میں خوشیاں ہوں. ارے رمضان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کی خوشی میں عید آتی ہے. اور سال بھر ان بچوں اور اساتذہ نے محنت کی تو سال بھر کی محنت کا پھل آج کا دن. اللہ ایسی ہزاروں بہاریں نصیب کرے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں اگرچہ میں ہوں اسلام پورے والا لیکن ہماری جڑ بنیاد اسی محلے کی ہے. آج سے 200 سال پہلے اسی محلے میں ہمارے آباء و اجداد آئے تھے. مسجد سے لگی چال یہ ہمارے ہی پردادا کے نام پر.
تو یہ تو ہمارے آبا و اجداد اسلام آباد یہ سونا پور قبرستان میں ہمارے پردادا وغیرہ آرام کر رہے ہیں. تو اگر یہاں دین و دیانت کی، اسلام و سنیت کی، مسلک اعلی حضرت کی بات ہوتی ہے، واللہ العظیم یہ ہمارے خاندان کی بھی کے لیے باعث شرف ہے، باعث عزت ہے. اور یہ جو بنگال پورا لفظ ہے، عام طور پہ شاید آج کے لوگوں کو نہ معلوم ہوگا. صدیوں پہلے کوئی ایک اللہ والا فقیر یہاں آیا تھا، اب وہ تھا بنگالی، نام نہیں پتا، بنگالی بابا کہتے تھے. وہ اسی علاقے میں رہتے تھے، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا بنگال پورا. اگر بنگال پورے میں اسلام آباد سے لے کے بنگال پورا تک یہ علاقہ اسلام و سنیت کا مرکز بنا رہا، بنا رہے گا، تو اب مستقبل میں انشاءاللہ اس مسجد کے اس مکتب کا نام سنہری حرفوں سے لکھا جائے. وہ بزرگوں کی روحانیت تھی. ہمارے آقایان نعمت یہاں تشریف لاتے تھے. شاہ علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی یہاں آئے، ان سے اشرفی سلسلے کے علماء یہاں آئے. ان کے زمانے میں حضرت علامہ محسن فقیہ، حضرت علامہ حامد فقیہ علیہم الرحمت والرضوان، یہ سب صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جو پہنچے، یہ کچوچا کا فیضان تھا، چشتی فیضان تھا. اور پھر اس کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے. تو کیا کہنے صاحب، یہی دارالعلوم سمدیہ تھا جہاں پہ ہماری شہر کی عزت اور آبرو حضرت علامہ مولانا عبدالشکور صاحب کی دستار بندی ہوئی تھی. اور وہ دستار بندی کس نے کی تھی؟ تاجدار اہل سنت، یادگار اعلی حضرت، جانشین محسن اہل سنت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا. سی بنگال پورے میں اب میں کس کا نام لوں کہ کن کے کاشانوں پر، گھروں پر سرکار مفتی اعظم کے قدم ناز پڑے. اور جہاں ولی کا قدم پڑ جاتا ہے وہاں سے دین کی بہاریں اٹھتی ہیں. یہ مکتب انہی اولیاء اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. اور پھر اس کے بعد تو علماء کی وہ جو کھیپ در کھیپ آتی رہی، وہ سارے علماء کرام کے اس زمانے میں میزبان اسی محلے کے خوش عقیدہ سنی مسلمان. اور آج یہ مکتب اہل سنہ، دار الحفظ، دار القرأت، دار العلم، دار العلماء جو کہہ لیں، انشاءاللہ یہ فیضان تا دیر سلامت رہے گا، جاری رہے گا. ان اولیاء اللہ کی دعائیں رائیگاں نہ جائیں گی. اور میں تو عرض کروں کہ بات چلی ہے قرآن کی، صاحب قرآن کی، تو انہی دونوں مراکز کے گرد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. قرآن قرأتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز. اور بھی اس کے مصدر ہیں، اس کے اور بھی معنی ہیں. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بار پڑھا جاتا ہے، اتنی بار پڑھا جاتا ہے، اتنی بار پڑھا جاتا ہے. پہلی بار مکۃ المکرمہ کے جبل رحمت پر، جبل نور پر قرآن کی 5 آیات نازل ہوئیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے. قرآن کے 30 پارے، 114 صورتیں، ایک سے ایک عظیم صورت. کوئی قرآن کا دل، کوئی قرآن کی زینت، کوئی ایسی سورہ، کوئی ویسی سورہ. یوں تو قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ سب بے مثال. لیکن بات کیا ہے کہ سب سے بڑی آیت الکرسی، سب سے چھوٹی سورہ کوثر، سورہ یاسین قرآن کا دل، قرآن کی زینت سورہ رحمان. 114 صورتوں میں
اللہ نے سب سے پہلی آیت نازل کی اقرا، پڑھو۔ نماز پڑھنے کا حکم پہلے نہیں، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل پہلے نہیں، سب سے پہلا فرمان رب کا جاری ہوا ہے محبوب پڑھو۔ وجہ کیا؟ اللہ کی مشیت اعلان کر رہی تھی، اے بندگان خدا، مومن ہونا بہت بڑا نصیب، مسلمان ہونا بڑی سعادت، متقی پرہیزگار ہونا بڑی نعمت، لیکن یاد رکھو ان ساری نعمتوں کی بنیاد علم نافع پر ہے۔ اگر علم ہے تو حاجی، نہیں تو پاجی، علم ہے تو نمازی، علم ہے تو غازی، علم ہے تو روزہ، علم ہے تو زکوٰۃ، علم ہے تو خیرات، علم ہے تو دین، میاں علم ہے تو اللہ راضی، علم ہے تو رسول اللہ راضی۔ اور اگر علم نہیں تو 60 برس تک سر پٹکتے رہو، ایک سجدہ نہ قبول ہو۔ علم صحیح نہیں، روزہ رکھتے رہو اور اس کے بعد بھی روزے میں کھوجا کرتے رہو، پتہ ہی نہ چلے۔ اگر علم نہیں تو نہ صحیح نمازی، نہ صحیح غازی، نہ صحیح روزے دار، نہ صحیح دین پہ عمل کرنے والا۔ متقی لوگ کہتے رہے، یہ متقی نہیں، متقی رہے گا تقیے سے متقی۔ کب؟ جب قرآن کا علم نہ ہو تب۔ اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دے کے بتا دیا، تم کامل، اکمل اور مکمل مومن اس وقت ہوگے جب اپنی ابتدا بھی تعلیم کو دو گے، اپنی انتہا بھی تعلیم کو رکھو گے۔ اسی کی تفصیل میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، دین سیکھو ماں کی گود سے قبر کی دہلیز تک، مہد سے لحد تک علم سیکھو۔ آقا کریم نے یہ جو فرمایا علم سیکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم درست تو عمل درست، علم درست تو تقوی درست۔ اور پھر جب اللہ کے نبی قرآن لے کے آئے، سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانے والی ذات، عورتوں میں ہم سب کی پوری امت کی ماں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ سے یہ تو ثابت ہے کہ آقا کریم نے سب سے پہلے قرآن کے نزول کی خبر دی تو امت کی اسی محسنہ اعظم کو دنیا جسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی۔ اور جب قرآن کا فیضان عام کرنا شروع کیا تو آزاد مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ، اور کم سن بچوں میں لڑکپن کی سرحدوں میں قدم رکھنے والے مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے قرآن پڑھا، سنا، پڑھا، سیکھا، ایمان لائے، عمل شروع کیا۔ اور پھر جب وہ قرآن کا فرمان چلا تو بہت تیز رفتاری سے نہیں چلا، بڑے ہی آہستہ روی سے۔ 6 سال ہو گئے اسلام کے ابتدا کو، قرآن جستا جستا نازل ہوتا رہا۔ 3 سال تک ہمارے آقا علیہ السلام نے اعلانیہ قرآن نہیں سنایا، ایک ایک کو پہلے جانچ کے ٹٹول کے کہ وہ اس لائق ہے کہ قرآن اس کے کان تک پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ تبلیغ رسالت کے فریضے انجام دیے، اور پھر پڑھاتے پڑھاتے ایک وہ وقت بھی آیا، آقا کریم کو اللہ نے حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے خاندان والوں کو، قرابت داروں کو ڈراؤ۔ اللہ سب کو، ہم سب کو ہر سال حج کراوے، ہر سال صفا کی زیارت نصیب کرے۔ وہی صفا کی پہاڑی ہے جس پہ کھڑے ہو کر میرے آقا نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور کہا تھا کہ اے قریشیوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف بہت بڑا خطرہ
مانو گے؟ کہا آپ امین ہیں، صادق ہیں، کیوں نہ مانی؟ فرمایا اس سے بڑا معاملہ پیش کرتا ہوں، اگر تم خدا کی خدائی کو نہ مانو گے، اس کی وحدانیت کو نہ مانو گے، میری رسالت کو نہ مانو گے، جہنم میں دھسائے جاؤ گے۔ صفا کی پہاڑی آج اس کی گواہ۔ اس وقت ماننے والے کم تھے، انکار کرنے والے زیادہ، ٹانگ کھینچنے والے زیادہ تھے، جیسے ابو لہب معاذ اللہ ایچا ترپٹ بھیگا، لیکن بھیگا تھا ترپٹ۔ اس نے اگرچہ نبی کا سگا چچا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلایا، اور دنیا نے دیکھا جو نبی کو جھٹلاتا ہے اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، و تب کے علاوہ ابو لہب کے ہاتھ کچھ نہ لگا، تھا نبی کا چچا تو کیا ہوا؟ جو نبی کا وفادار ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 سال کے بعد تو ارشاد فرمایا انذر عشیرتک الاقربین۔ پھر کچھ دن بیتے، اللہ نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے محبوب تیار ہو جائیے، حکم پہنچائیے۔ اب اللہ کے نبی نے علل اعلان دنیا والوں کے سامنے تبلیغ کے فریضہ انجام دیا۔ جو خوش نصیب تھے، سعادت مند تھے، سعید روحیں تھیں، شروع میں ایمان لاتے چلے گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سوائے سیدنا فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ، سب کے سب یہ اولین مسلمین ہیں، سابقون الاولون ہیں، سب دار ارقم ابن ابی ارقم میں مسلمان ہیں۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کو اسلام قبول کرتے کرتے 6 سال ہو گئے۔ اسلام کے 6 سال فاروق اعظم مسلمان ہیں۔ ان سے 3 دن پہلے سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ مسلمان۔ اور میں اس لیے بتا رہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اسلام کا قبول کرنا تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ 40ویں مسلمان تھے۔ 6 سال کی تبلیغ میں 40ویں مسلمان۔ آج ہمارا محسن ہم سے پوچھتا ہے تمہارے مدرسے کو 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، کتنے بچے فارغ ہوئے؟ وہ ہائی اسکول اور کالج میں جا کے نہیں پوچھتا کہ 50 سال 70 سال میں تم نے کتنے کامیاب بچے ملت کے دیے۔ خربوں تو لے دیے کتنے کامیاب بچے، ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور 2 سال 3 سال مکتب اور مدرسہ ہوا، سب ہمارا گریبان تھامتے ہیں، کتنے بچے فارغ ہوئے، کتنے بچے فارغ ہوئے۔ ارے پہلے تم اپنے بچے لا کے دو تو پڑھانے کے لیے، تب تو ہم فارغ کریں گے۔ تم تو اپنے بچے مکتب اور مدرسوں میں لا کے دیتے نہیں، اب پھر کہہ دو کتنے فارغ ہوئے۔ دیکھو حق وہ ہے جو بتدریج ترقی کرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40ویں مسلمان، تاریخ سب جانتے ہیں۔ فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا وقت، تلوار ہاتھ میں، چلچلاتی دھوپ، مکے کی وہ سخت دھوپ، اور جب چیل انڈے چھوڑ دے، ایسی گرمی تھی، ایسی گرمی میں جا رہے ہیں۔ اور آج جہاں جبل عمر ہے، یہاں سے صفا کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ نعیم ابن عبداللہ نہا مل گئے۔ دیکھا تیور اچھے نہیں لگے، مزاج ذرا سخت لگا، پوچھا کہاں چلے؟ کہا جا رہا ہوں آج قصہ تمام کرنے، محمد عربی کو شہید کرنے۔ بس الفاظ دیگر کہنا یہ تھا، 39 مسلمان ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 39 مسلمان ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ رب کی رحمت نے پکارا، میاں تم 40ویں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تمہیں کو 40واں کر دیں گے، تمہیں کو 40واں کر دیں گے۔ اور پھر تو جو ہوا سو ہوا، سب جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ فاروق اعظم، آج میڈکیوں کو زکام ہوا ہے، ابو بکر و عمر کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ میاں فاروق اعظم وہ
کہ نبی کی مراد ہے فاروق اعظم. نبی کی دعا تھی اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے. دعائے نبوی تھی کہ اسلام فاروق اعظم سامنے آیا. مراد رسول ہے فاروق اعظم. اب فاروق اعظم وہ کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی سب سے پہلی ذات فاروق اعظم. مسلمان جسے ہی ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہاں ہیں، تو پھر یہ چھپ چھپ کے کونے کھدروں میں، جنگلوں میں، پہاڑیوں میں نماز کیوں؟ علل اعلان اجتماع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ طواف کیوں نہیں؟ وہ بدبخت بدباطن، وہ باطل پرست، وہ کھلے عام سب کریں اور ہم حق پر رہتے ہوئے چھپ کر. آقا کریم نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ حضور آج اہل اسلام ایک ساتھ طواف کریں گے جماعت کے ساتھ اور علل اعلان مطاف میں چل کر باجماعت نماز ادا کریں گے. فاروق اعظم سے آقا نے ارشاد فرمایا کیسے کریں گے؟ تو کہا حضور چلیے. نظام کس نے بنایا؟ پلان کس نے بنایا؟ اس پر مہر تصدیق ثبت کی نبی محترم نے. 2 صفیں بنائی گی، 2 صفیں، صف کیا 2 قطاریں بنائی گی. ایک قطار کے آگے سید الشہداء امیر حمزہ، دوسرے قطار کے آگے حضرت سیدنا عمر بن خطاب اپنی تلوار لہراتے ہوئے. جیسے ہی فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، دار ارقم ابن ابی ارقم میں جو صحابہ تھے زوردار آواز میں کہا تکبیر اللہ اکبر. پہلی بار مکے کی دھرتی پر اللہ کی کبریائی کا اعلان علل اعلان اگر ہوا کب؟ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تب. سارے راوی فرماتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا، دار ارقم میں تکبیر پکاری گئی، اللہ اکبر کے نعرے لگے. حرم میں بیٹھے ہوئے یہ کفار یہ سب بیٹھے تھے تو وہاں سے پہاڑیاں گونج اٹھی. آواز سن کے سب بوکھلا کے کھڑے ہو گئے. یہ کیا؟ گھبرا کے کھڑے ہوئے اور اتنے میں دیکھا کہ 2 قطاروں میں مسلمان آ رہے. ایک قطار کے آگے سید الشہداء امیر حمزہ تلوار لہرا رہے، دوسری قطار کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آئے. تو فاروق اعظم نے اپنے شاہی جاہ و جلال کے ساتھ کہا، روبت و حیب و دبدبے کے ساتھ، تم میں کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا؟ کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا؟ سن لو، عمر بن خطاب آج مسلمان ہو گیا اور ہم آج علل اعلان نماز پڑھیں گے. کسی کی ہمت ہے تو آؤ سامنے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ نماز خوف جس کا اسلام میں طریقہ، علماء سے پوچھ لو. آقا کریم نے امامت فرمائی، ایک قطار والوں نے صف لگائی، نماز پڑھی اور آدھی نماز پڑھ کے وہ ہٹے، پھر دوسری صف والے آئے، یہ پہرا دینے لگے. اور ان لوگوں نے تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھ کے بتا دیا کہ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے. جب تک قربانی نہ دو گے اس وقت تک عزت مل نہیں سکتی. خالی حلوہ ملیدہ کھانے سے ہمیں عزت اور کامیابی نہ ملے گی. حلوہ ملیدہ کھاؤ بھی اور وقت پڑے تو دین کے لیے سب کچھ قربان کر دو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہم تمہیں ضرور آزمائیں. اور ہم چاہتے یہ کہ خالی لنگر کھائیں، ہر مہینے ہر ہفتے خالی لنگر کھائیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، دین کا کام نہ کرنا پڑے، جیب ہلکی نہ کرنا پڑے، بس لنگر کھاتے رہیں، جنت جاتے رہیں. میں لنگر کھاؤ، ضرور کھاؤ. کوئی اگر روکے تو مفتیان کرام سے آ کے مسئلہ پوچھ لینا، اور جب وقت پڑے تو کربلا والوں کو یاد کر لینا، حضرات صحابہ کو یاد کر لینا.
بدر و حنین کو یاد کرنا، احد اور خندق کو یاد کر لینا۔ فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، پھر بھی اسلام ترقی کرتا رہا، آہستہ آہستہ، بمشکل چند 100 تک پہنچے، بمشکل، اور ان میں بھی اکثر غریب تھے، غلام تھے۔ آقا کریم نے فرمایا دین غریبوں سے چلا، غریبوں میں سمٹ آئے گا، غریبوں سے نکلا، غریبوں میں چلا آئے گا۔ تو غریبوں ہی سے چلا دین۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں سنی لوگ سب بہت غریب رہتے، ارے میاں ہم سنی غریب ہیں، یہ بھی ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ ہمیں دنیا کی فانی دولت نہیں چاہیے، مصطفیٰ پیارے کی عقیدت اور محبت چاہیے۔ بہر کیف 13 سال تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ کی، قرآن پہنچایا، اور ایسے پہنچایا میرے دوستو، ابو ذر آئے قرآن لے کے گئے، ابو طفیل دوسی آئے قرآن لے کے گئے، مختلف لوگ دور دراز سے آتے، نبی سے قرآن لے کے جاتے، انہی میں اسعد بن زرارہ۔ یہ ہجرت نبوی سے کئی سال پہلے مکے آئے عمرے کے لیے، آئے تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہمارے یہاں ایک صاحب آئے ہیں، ایسے ایسا 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 معاملہ ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ پہ قرآن اترتا۔ گئے، یہ بھی ملتے، پوچھتے پوچھاتے آقا کریم سے ملے، پوچھا آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے؟ ہم نے ایسا ایسا سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو کہا میں سننا چاہتا ہوں قرآن ہے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن سنانا شروع کیا۔ جیسے ہی قرآن سنانا شروع کیا، وہ نبی کریم کی آواز، کلام اللہ کا، آواز نبی کی، کان نبی کے صحابی کا، کانوں کے ذریعے یہ آواز جب پہنچی ان کے قلب اطہر پر، فوراً ہاتھ بڑھایا، کہا مجھے مسلمان کر لو۔ مسلمان کیا۔ یہ ہجرت کی باتیں طے ہونے سے پہلے کی بات۔ آقا کریم سے نے فرمایا آپ جلدی سے چلے جاؤ، حالات یہاں کے ٹھیک نہیں ہیں، ہم تو جس طرح گزارا کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو نہیں جاؤں گا، یہ قرآن ایسا کلام ہے، ایسا کلام ہے کہ دل نہیں بھرتا۔ اب تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے پہلے سب مجھے سکھا دو تب جاؤں گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ سیکھنے والا اگر سیکھنا چاہتا ہے اللہ اسے کے لیے راہ آسان کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے۔ غیر مقلد سمجھتا ہے کہ قرآن آسان ہو گیا سمجھنے کے لیے۔ ارے میاں قرآن آسان سمجھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے۔ اور ابھی بتاؤں گا کتنا آسان۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف چند دن قیام کیا، اور اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا سب یاد کر لیا، اور پھر نبی سے اجازت لے کے مدینہ امینہ پہنچے۔ جب اس وقت نام مدینہ بھی نہیں تھا، تو مدینے میں وہ اپنے محلہ بنی بیاضہ میں، اپنے مکان میں اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی۔ جب خاندان کے سب لوگ جمع ہو گئے تو سب سے پہلے مدینے میں انہوں نے قرآن سنایا، اور تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ اس جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے انہوں نے پوری سورہ یوسف سنائی۔ ہم پوچھتے ہیں چند دن میں جتنا قرآن نازل ہوا ہو، کم و بیش آدھا، کچھ کم زیادہ، اتنا سن کے یاد کر لینا، میاں یہ یاد کرانے والے کا معجزہ تھا، یاد کرنے والے کی کرامت تھی۔ سورہ یوسف۔ آج کبھی مدینے جانا تو کسی معلومات والے سے پوچھ لینا کہ محلہ بنی بیاضہ کہاں تھا، وہ جگہ تلاش کر لینا جہاں قرآن سب سے پہلے پڑھا گیا تھا، جا کے ذرا اس کی زیارت کر لینا جہاں اس جگہ انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ اور جب آقا کریم ہجرت کے بعد اس جگہ پہنچے، کہا کہ ہم آپ کی مسجد دیکھنا چاہتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے جب مسجد دیکھی
تو بڑی ہی خوشی اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے خوشی اور حیرت اس بات پر ہے کہ اس زمانے میں اتنے درست سمت قبلہ کے مطابق کیسے تم نے مسجد بنا لی. جن صحابہ کی درستی احوال کی سند گواہی نبی محترم دے، آج کا رافضی ان صحابہ کے خلاف بکواس کرے تو ہم نبی کی مانے یا ان گستاخوں کی بات مانے. ایسے قرآن یاد ہوا. حضرت ابو ذر غفاری آئے، وہ بہت طویل تاریخ ہے، بہت کچھ ہوا. آخر میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نبی کون ہے. پہلے بھائی کو بھیجا، وہ واپس گئے، پھر خود آئے. بنی غفار کا قبیلہ مکے اور مدینے کے بیچ میں بدر سے قریب ہے. تو بنی غفار سے یہ اپنے بھائی کو بھیجے، ان سے نہیں پتا چلا. خود آئے تو پتا نہیں چلا. کہتے کئی دن ہو گئے تھے اور میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں، سب ختم ہو گیا. لے دے کہ بس یہی ایک راستہ تھا کہ زمزم شریف. تو میں نے دن رات بس جب بھوک لگے زمزم، جب پیاس لگے زمزم. ایک آدھ ہفتے میں اس زمزم سے میرے پیٹ میں بیلٹیں پڑ گئی، پیٹ نکل آیا، اتنی چربی ہو گئی. نہ بھوک نہ پیاس نہ کمزوری نہ اور کوئی تکلیف. کہتے ہیں کہ کئی دن تک یہی حال رہا. ایک رات ایک نوجوان نحیف الجثہ پست عام قد کاٹ والا میرے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ اے مسافر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کہیں باہر سے آئے ہو، کئی دن سے دیکھ رہا ہوں یہیں پڑے ہو. کہا ہاں، میں خاص کام کی تلاش میں یہاں آیا تھا، خاص کام سے آیا تھا، ہو نہیں رہا. تو اس بچے نے کہا، نوجوان بچہ کہنے لگے کہ میرا خیال ہے تم مسافر ہو تو چلو میرے ساتھ کھانا کھانے. میں ان کے ساتھ گیا کھانے کے لیے، رات کھانا کھلا دیا. تو میں نے کہا اچھا چلتا ہوں، چلے آئے. دوسری رات میں بچہ پھر گزرا، پھر اس نے مجھے دیکھا، پھر دعوت دی، پھر گیا، کھا کے آ گیا. تیسری رات پھر وہی بچہ ملا، کہنے لگا آپ بھوکے ہوں گے، چلیے میرے ساتھ. لے گیا، کھلایا. کھانے کے بعد اب بات چلی تو کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے ہماری آپ کی ملاقات ہوئی، ابھی تک آپ کچھ بتاتے نہیں، کچھ کرتے نہیں. یہ بیچارے ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں، لحاظ کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں کہ میں جس کام سے آیا ہوں کئی بات الجھ نہ جائے. پوچھنے لگے کہ آخر بات کیا ہے، بتاؤ، انشاءاللہ میں تمہیں پریشانی سے بچا لوں گا. میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ اے بن صالح جوان، میں آیا ہوں محمد الرسول اللہ کی تلاش میں. سنا ہے کہ اللہ نے انہیں پیغمبری دی ہے، سنا ہے کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے. جیسے ہی سنا تو اس بچے کے چہرہ کھل گیا. ارے میں کھلا تو پہلے بھی تھا. وہ خاندان بنی ہاشم کا گلے سرسبز تھا. اس رات کا نام تھا علی ابن ابی طالب. حضرت علی مولا المسلمین نے کہا کہ اے تمہارا نام کا ابو ذر کس قبیلے کے؟ غفار کے، غفاری. ارے پھر تو مبارک ہو، تم تو میرے ہی گھر کی دولت پوچھ رہے ہو. گھر کی دولت گھر میں آئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے اگر ایسا ہے تو مجھے فوراً لے چلو. کہنے لگے لیکن حالات ناگفتہ، احتیاط شرط، میں ذرا آگے آگے چلتا ہوں، تم ذرا پیچھے پیچھے آنا، اور اگر میں کہیں ادھر ادھر خطرہ دیکھوں گا تو میں زمین پہ بیٹھ کر ایسا لگے گا جیسے میں اپنی نالین بنا رہا ہوں. تم آگے بڑھ جانا، میرے ساتھ مت رہنا. اور اگر خطرہ نہیں رہا تو جیسے چلیں گے. گئے کہاں؟ وہی دار ارقم ابن ابی ارقم میں. اور دار ارقم کہاں تھا؟ آج جو صفا پانی نیچے تہخانے میں آپ جائیں، تہخانہ جہاں سے صفا مروہ کی صحیح نہیں ہو پاتی، یہ میں انہوں نے بند کر دیا. بس صفا کی پہاڑی سے بیچ والا وہ راستہ جہاں سے پہلے ویل چیئر چلتی تھی، بس جیسے ہی پہاڑی سے نیچے اترو دوسرے تیسرے کھمبے کے بیچ میں وہی ہے دار ارقم ابن ابی ارقم کا مقام. ابو ذر غفاری پہنچے، آقا کریم سے کہا کہ کیا بتاتے ہو؟ یہی قرآن سنایا، یہی قرآن کی آیتیں سنائی. انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے، مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہوئے، قرآن کا اثر بتا رہا.
یہ قرآن کا اثر ایسا کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا مسلمان ہوئے، اور آقا کریم نے خوش ہو کے کہا کہ ابھی حالات درست نہیں ہیں، ابھی خوشی کے ترانے نہ چھیڑ اے مطرب، ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں، تم جاؤ، کہا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، اب قرآن کی لذت ایسی ہے کہ میں جب تک علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار نہ کروں گا مکے سے نہیں جاؤں گا۔ آئے حرم میں اور سب کے سامنے اعلان کیا، اے لوگو، اے قریشیو، دیکھ لو، میں قبیلہ غفار کا فرزند جلیل ابو ذر، میں مسلمان ہو چکا، قرآن پہ ایمان لے آیا، رسول پاک پہ ایمان لے آیا۔ انہوں نے بہت کچھ زد و کوب کیا، مارا پیٹا، 3 دن تک یہ روزانہ تکلیف اٹھاتے رہے، روز اعلان کرتے رہے۔ میاں یہ ہے قرآن کا اثر، اور قرآن کا اثر یہ وہی قرآن کا اثر ہے کہ جب فاروق اعظم نے اپنی بہن بی بی فاطمہ بنت خطاب کے تماچے مارے، جب ان کے کان سے آویزے گر گئے، اور جب وہ جلال میں مارتے مارتے تھک گئے، تو اس وقت فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا، اے بھائی عمر، جس خطاب کا بیٹا تو ہے اسی خطاب کی بیٹی میں ہوں، تم مار کے میری جان تو لے سکتے ہو، ایمان نہیں لے سکتے۔ یہ وہ قرآن کا اثر، وہ جذبہ جاسپاری کا، قربانی کا، ایثار کا۔ حضرت فاروق اعظم ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، کہنے لگے، بہن اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ تو کہ تم، میں آیا تو کچھ آواز آ رہی تھی کچھ پڑھنے کی، کیا پڑھ رہے تھے؟ ذرا دیکھوں تو کیا پڑھ رہے تھے، ذرا دیکھ لوں۔ تو بیٹی بہن فاطمہ کہنے لگی، بھیا یہ قرآن ہے، قرآن، یہ ناپاک ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، وہ پانی ہے، جاؤ پہلے غسل کر لو، پہلے غسل کر کے پاک ہو لو تو قرآن کے چند ورق ہیں وہ دوں۔ جب قرآن کے چند ورق ان کے سامنے رکھے گئے تو گئے، انہوں نے غسل کیا، اور میاں یہ خدا کی شان، انہوں نے ظاہر کا غسل کیا، اللہ نے ان کو باطن کو پاک کر دیا، جسم کو دھویا، اللہ نے دل بھی دھو دیا۔ اور جب اس چارپائی پہ بیٹھ کے قرآن کے صحیفے کے چند اوراق اٹھائے، اور اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی چند آیتیں رقم تھی، اور جیسے ہی لفظ رحمان آیا، ایک لفظ رحمان نے فاروق اعظم جیسے جید انسان کو کپا دیا، لرزہ طاری ہوا، ہاتھ کانپنے لگے، بدن لرزش میں آیا۔ وہ صحیفے کا کاغذ چارپائی پہ تشریف لایا اور یہ کانپنے لگے، اور جیسے ہی ان کی یہ کیفیت دیکھی تو انہیں پڑھانے والے استاذ جو کمرے میں چھپے تھے فوراً باہر آئے، اس لیے کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہارے نبی اس وقت ہیں کہاں، میں ان کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ استاذ معظم نکلے، کا عمر مبارک ہو، ابھی رات ہی تو نبی نے تمہارے لیے دعا کی ہے، رات دعا کی ہے، صبح تم اسلام قبول کر رہے ہو۔ انہی کے ساتھ آئے دار ارقم ابن ابی ارقم میں قرآن کی 1-2 آیتوں نے وہ اثر کیا، فاروق اعظم اسلام قبول فرما رہے۔ حضرت بی بی زنیرہ، بی بی نہدیہ، بی بی نفیسہ، ان کا مالک مارتے مارتے تھک جاتا، یہ کنیز تھی، مار مار کے تھک جاتا، کہتا ذرا ہانپ کے کہتا ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا، تو وہ کہتی تھی تم مار مار کے جان لے سکتے ہو، ایمان نہیں۔ یہ قرآن کا اثر تھا کہ سب کچھ قربان کر دیا ان صحابہ نے، تب کہیں جا کے دین ہم تک پہنچا۔ اور پھر قرآن اس طرح ترقی کرتا ہوا، نشر و اشاعت قرآن کی ہوتی رہی، آقا کریم نے تبلیغ کی، پھر یہ قرآن پہنچا مدینے۔ مدینے پہنچا تو ایسے پہنچا میرے دوستو، ہم کیا کہیں، بات قرآن کی آئی ہے تو صاحب قرآن کی بھی ایک بات سن لیں۔ اللہ نے قرآن سے پہلے 3 آسمانی کتابیں بھیجی، توریت، زبور، انجیل،
اور اس کے علاوہ بہت سارے کئی سو صحیفے بھی آئے. یہ ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ نے بیک وقت نازل کی, اور ان کو نازل کرتے وقت اللہ نے ان نبیوں کو خاص مقام پر بلایا. یہاں آؤ تو کلام الہی ملے گا, توریت پہ آؤ تو کلام الہی ملے گا, فلاں مقام پہ آؤ تو کلام الہی ملے گا. لیکن جب بات آئی قرآن اور صاحب قرآن کی, اے محبوب ہم ایک ساتھ یہ بوجھ نہ ڈالیں گے, اور اے محبوب آپ کو کہیں نہ بلاویں گے, آپ خدیجۃ الکبریٰ کے مکان میں رہیں گے تو وہاں قرآن بھیجیں گے. اب عائشہ صدیقہ کے لحاف میں رہیں گے, ہم قرآن وہاں بھیجیں گے. بدر کی وادی میں رہیں گے, قرآن وہاں بھیجیں گے. احد میں رہیں گے, وہاں بھیجیں گے. خندق میں رہیں گے, وہاں بھیجیں گے. حنین میں رہیں گے, وہاں بھیجیں گے. مکے میں رہیں گے, وہاں بھیجیں گے. مدینے میں رہیں گے, وہاں بھیجیں گے. ارے میاں, جب معراج پر لامکاں کی منزلوں میں رہیں گے تو قرآن وہاں بھی بھیج دیں گے. یہ ہے آقا کریم کی شان. اور پھر قرآن آیا, مدینے پہنچا, اور مدینہ منورہ میں جب قرآن کی تبلیغ و اشاعت ہونے لگی, میرے دوستو قرآن کو اللہ نے اتنا آسان کیا, اتنا آسان کیا. آقا کریم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال کی مکی زندگی میں ایک بھی مسجد نہیں بنائی. مدینہ منورہ پہنچے تو پہلی مسجد بنائی قباء, اور چند دنوں کے بعد مدینہ امینہ میں بھی مسجد نبوی بنائی. لیکن جس دن مسجد نبوی بنائی اسی دن صفا کا مدرسہ بھی قائم کر دیا. مدرسہ نبی کریم نے دار ارقم ابن ابی ارقم میں قرآن نازل ہوا, اسی دن سے مدرسہ شروع. مسجد 13 سال نہیں بنائی, مدینے پہنچ کر مسجد بنائی, لیکن مسجد کے ساتھ مدرسہ. اور آقا نے بتا دیا مسجد بچے گی اس وقت جب مدرسے آباد رہیں. تمہاری مسجدوں کے مینار, تمہاری یہ ٹائل, یہ قالین, ارے سونے چاندی کی دیوار بنا دو, اس سے کیا ہوگا؟ اصل مسجد کی زینت سجدے ہیں, اصل مسجد کی زینت عبادت ہے. اگر مدرسے نہ ہو تو تمہیں امام کہاں سے ملے گا؟ اور آج آ رہا ہے وہ دور. آقا کریم نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدوں میں لوگ ایک دوسرے کو دھکے ماریں گے, چل تو پڑھا, چل تو پڑھا. نماز پڑھانے والے نہ ملیں گے. اور آج وہ دور آ رہا ہے. اللہ اس خطرناک دن سے ہمیں اور ہماری امت کو بچائے, ہماری نسلوں کو بچائے. تو مسجد کب آباد ہوگی؟ جب مدرسے آباد رہیں گے. ہماری خانقاہیں کب آباد ہوں گی؟ جب مدرسے آباد رہیں گے. ہمارے ابا کا جنازہ کون پڑھے گا؟ ہماری بیگم کا جنازہ کون پڑھے گا؟ ہمارے بیٹے کو بسم اللہ کون پڑھائے گا؟ ہمارے بچے پوتے کے کان میں اذان کون دے گا؟ ہمارے ابا دادا مر جائیں, ہم مر جائیں, فاتحہ خوانی سال ثواب کون کرے گا؟ اگر یہ مدرسے ہیں, خدا کی قسم یہی مدرسے ہیں جن مدرسوں نے صدیق اکبر جیسا صداقت شیار دیا. یہی مدرسے ہیں جس نے فاروق اعظم جیسا عدالت کا شاہکار دیا. یہی نبی کریم کا مدرسہ تھا کہ عثمان غنی کی سخاوت آشکار ہوئی. یہی مدرسہ نبوی تھا کہ مولا مشکل کشا کی شجاعت دنیا کے سامنے آئی. یہی نبی پاک کا قائم مدرسہ تھا. حضرت فرما رہے تھے نصیحت تو کم کم, تربیت زیادہ. میاں تربیت دیکھنی ہو نبی پاک کی تربیت دیکھو. اپنے نواسوں کی تربیت کی تو ایسے نہیں کہ جھلک جھلک کے, ڈانٹ ڈانٹ کے. اگر نواسے نماز میں پشت پر آ جاتے تھے, نبی اولاد کی محبت میں نماز مختصر نہیں کرتے تھے, سجدہ لمبا کر دیتے تھے. یہ تربیت تھی کہ نماز کی اہمیت کو سمجھو. بچے کی محبت کے لیے عبادت طویل کر دو. اور وہی تربیت تھی کہ دنیا نے دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا, وہ الماس پی کر بھی اسلام کو سرسبز و شاداب کر رہے تھے. اور کربلا کی دھرتی نے بتا دیا کہ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی, کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے.
آج قرآن کے اثر سے ہم غافل ہیں. یاد کرو کبھی مدینہ امینہ تو ملنا ایک جگہ لے چلوں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں تھے. باہر نکلے, ایک پتھر تھا, وہاں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود حبر امت ان سے کہا کہ اے عبداللہ ذرا قرآن سناؤ. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صاحب قرآن کو میں قرآن سناؤں؟ آقا نے حکم دیا نہیں سناؤ. تاریخ گواہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن سنا رہے ہیں صاحب قرآن کے سامنے. آنکھیں بند تھی, ہمت نہیں پڑ رہی تھی, اور اس پتھر سے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ رہے تھے. کافی لمبی تلاوت ہوئی. اس تلاوت کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب کئی رکوع سنا دیے, آنکھیں کھولی تو دیکھا چشمان مصطفیٰ سے آنسوؤں کی چشمے جاری ہیں, آنسوؤں کی دھار بہ رہی ہے. سرکار کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر. صوفیہ فرماتے ہیں قرآن کو قرآن کی طرح پڑھو, خدا کی قسم آنکھیں نم ہو جائیں گی. اور قرآن پڑھتے وقت اگر آنکھوں سے آنسو نکلے سمجھ لو کہ رب نے ہمارا پڑھنا قبول کر لیا. قرآن خالی گلے سے پڑھنے کی چیز نہیں, قرآن دل سے پڑھا جائے. پھر دیکھو قرآن کا اثر. اور یہ قرآن کا اثر ہی تھا کہ جب صحابہ کرام بی بی فاطمہ زہرا قرآن پڑھنے لگتی, عشاء کے بعد شروع کرتی, صبح ہو جاتی, لیکن سجدہ کی کیفیت میں ذرا سی تبدیلی نہ آتی. ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی. یہ قرآن کا اثر تھا کہ صحابہ کرام دوڑ دوڑ کے میدان جنگ میں جاتے تھے اور اپنی جانیں قربان کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے تھے. یہ قرآن ہی کا تو اثر تھا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روزانہ رمضان میں دن میں ایک قرآن, رات میں ایک قرآن, تراویح میں ایک قرآن. یہی قرآن سے محبت تھی حضرت سیدنا امام بخاری کی. قرآن سے محبت ہم کس کس کی بتاویں؟ ارے میاں قرآن ہی کی محبت اور اسی کا اثر تھا. حضرت امام احمد ابن حنبل کے بازو کوڑے کھا کھا کے شل ہو گئے, اور ایسے کوہات شل ہوئے کہ ایک بار سلطان کے دربار میں ان کے کوڑے پہ کوڑے مارے جا رہے تھے. بازو شل ہو چکے تھے, یہ ہل نہیں رہے تھے ہاتھ, اور کوڑوں کی مار سے حضرت امام احمد ابن حنبل کے کمر بند کی رسی ٹوٹ گئی. اب کمر بند کی رسی ٹوٹی اور یہ پاجامہ نیچے کی طرف سرکنے لگا. ہم ہوتے تو کیا کرتے, اور میرا امام احمد ابن حنبل کیا کہہ رہا. سر اوپر اٹھا کے عرض کی اے پروردگار عالم, اگر احمد کی خدمت قرآن درست ہے تو آج مجھ کو بے عزت ہونے سے بچا لے. تو تاریخ گواہ غیب سے ایک ہاتھ آیا اور امام احمد ابن حنبل کے اس پجامے کو اس کی جگہ پہ تھام کے کھڑا رہا. وہ غیبی مدد یہ قرآن کی خدمت کی وجہ سے. امام اعظم ابو حنیفہ جس جگہ بغداد میں آپ کا مزار ہے وہاں قید تھے. کتنے 40 یا 50,000 بار قرآن وہاں بیٹھ کے پڑھا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیسے قرآن پڑھنے والے, امام غزالی کیسے پڑھنے والے. ارے دور کیوں جاتا ہمارے ہندوستان میں. جب مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو گوالیار کی جیل میں قید کیا گیا بڑھاپا, اور اس بڑھاپے کے عالم میں ان کو شوق ہوا کہ اب یہاں ذرا سی فرصت ملی, لاؤ قرآن یاد کر لے. بڑھاپے میں قرآن یاد کیا جیل میں. لوگ بھیجتے ہیں جیل میں سزا کے لیے, اللہ کہتا ہے ہم تمہیں انعام دے رہے ہیں. انعام لے کے نکلے حافظ قرآن ہو کے. اور ہمارے صدی کا ہمارا محسن مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا, شعبان ہی کا مہینہ تھا اور آخری دن تھے. کوئی خط آیا,
حضرت نے اسے پڑھا تو اس میں اعلیٰ حضرت کے جو القاب لکھے ہوئے تھے اسی میں ایک تھا حضور حافظ، حافظ قرآن. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ لوگوں کی عقیدت ہے، خوشگمانی ہے کہ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں. کل رب مجھ سے اگر پوچھے کہ تو حافظ نہیں تھا لوگ کہتے تھے تو کیا جواب دوں گا؟ یہ احساس ذمہ داری. اعلیٰ حضرت نے کچھ لوگوں سے کہا چلو آؤ انتظام کرو، یہ آج رات ہی سے رمضان شروع ہو رہا ہے، میں مغرب کے بعد آ جانا، ایک بار ایک پارہ پڑھ کے سنانا، ایک ایک رکوع دو دو رکوع میں اسی کو دہراؤں گا. مغرب سے عشاء تک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک پارہ سوا پارہ سنتے، اسی وقت سنا دیتے. عشاء کے بعد اللہ اکبر، تراویح میں 20 رکعت میں وہ پورا یاد کیا ہوا قرآن سنا دیتے. یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا. اللہ ایسا قرآن کو آسان کرتا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک مہینے میں، اور ایک مہینے میں نہیں صرف 30 گھنٹے میں، روزانہ ایک ہی گھنٹہ قرآن یاد کر لیا. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ دے اور بندہ لے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور پھر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا مکہ المکرمہ کا. وقت کم میں تفصیل میں نہ جا کے مختصر عرض کر دوں. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کے ظاہری حیات میں اتفاق ایسا کہ وہ تو بڑے شہنشاہ تھے، جب چاہتے چلے جاتے تھے. ہم تو فقیر کبھی کبھی جانے والے، لیکن میں جب مکے گیا وہاں ان کی زیارت ہو گئی، جب مدینے گیا وہاں زیارت ہو گئی، جب بغداد گیا وہاں زیارت. مکہ مکرمہ میں رات کے 2 بج رہے تھے، ہلٹن ٹاور میں مسجد ابوبکر کے نیچے چائے پی رہے تھے. پتہ نہیں ایک اجنبی آیا، کہنے لگا ارے مولانا آپ یہاں بیٹھے، حضور تاج الشریعہ آئے حرم میں ہیں. میں نے چائے وائے پھینکی، ہم بھگے، تیز رفتاری سے گئے تو ویل چیئر پر اس راستے سے جو اس زمانے میں دار ام ہانی کے بازو میں ایک سلوپ تھا، اسی سلوپ سے لے کے آئے. ہم پہنچ گئے اور حضرت کی مطاف اس وقت چند سیڑھیاں نیچے اتر کے ہوتا تھا، مطاف نیچے تھا، مسجد حرام کی عمارت کچھ اوپر، حضرت کو سیڑھیاں اتار رہے تھے. ہم پہنچے. اب حضرت نے طواف شروع کیا، احرام میں نہیں تھے، یہ نفل طواف کے لیے آئے تھے جدہ سے، طواف کر رہے تھے. بینائی متاثر تھی، کتاب دیکھ کے پڑھ نہیں پا رہے تھے. ایسے وقت میں ہم نے دیکھا طارق بھائی اور کشمیری مولانا کشمیری صاحب قبلہ، تو ان کے ہاتھ میں 2-3 لوگوں کے ہاتھ میں قرآن تھا. کشمیری صاحب اور کبھی دوسرے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سناتے. حضور تاج الشریعہ طواف کرتے جاتے، قرآن کی وہ آیت سنتے جاتے. یہ سب آنکھوں دیکھی کانوں سنی اللہ کے گھر میں بول رہا، ایک رتی اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں. قرآن کا اثر اس پر ہوتا ہے جو قرآن کے اثر کے قبول کرنے کے لائق ہوتا. حضور تاج الشریعہ انہیں خوش نصیبوں میں. تو جیسے ہی وہ پوری آیت پڑھتے، آیت 1 آیت 2 آیت کبھی کبھی پورا رکوع، حضور تاج الشریعہ اس کو دہراتے جاتے، طواف ہوتا جاتا. جب ہم شروع کیے تھے طواف تو ہم کچھ 7-8-10 لوگ بمشکل ہو گئے، 8-10 لوگ. لیکن 7واں چکر ختم ہوتے ہوتے تاج الشریعہ کے چاروں طرف کچھ کم 1000 لوگوں کا مجمع جو حضرت کے ساتھ ساتھ طواف کر رہا. وہاں کون پارٹی لے کے بیٹھا تھا کہ تاج الشریعہ آئے ہیں؟ ارے میاں اسی قرآن نے کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے اللہ انہیں ان قریب درجہ محبوبیت پہ فائز کر دے گا.
پوسٹر بازی کی ضرورت نہیں پڑتی میاں، مشک خود مہکتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، عطر خود خوشبو دیتا ہے، عطار کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جب یہ 7 چکر ہوئے اللہ کے گھر میں، یہ فقیر عرض کر رہا حضور یہ 7واں چکر ہو گیا، حضرت نے استلام کیا۔ اور وہیں پر یہ بات بھی بتا دوں برسبیل تذکرہ، ہم نے کتابوں میں تو پڑھا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے یا حجر اسود کا استلام کیا جائے یا ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوما جائے یا چھڑی سے اشارہ کر کے چھڑی کو چوما جائے۔ تو اب ہمارے ذہن میں تو ہم بیوقوف لوگ، ہم خادم، ہم کیا جانے، ہم تو یہی سمجھے تھے کہ حضرت آپ کا عصا بتائیے عصا بھی یہ دیکھیے، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ طواف کرتے کرتے عصا کا یوں اشارہ کیا جائے، عصا کا ایسے اشارہ کر کے چوما جائے۔ لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو دین پر عمل کرنے کا شعور ملتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا سلیقہ نہ آوے، شریعت پر عمل نہ آوے تو اللہ والوں کے متقین کے ساتھ ہو جاؤ، پرہیزگاروں کے ساتھ۔ تو جب استلام کی باری آتی کہتے حضور استلام کریے، حضور حجر اسود آ گیا تو حضور تاج الشریعہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہوتے اور اپنے عصا کا یہ والا حصہ یہ یوں ایسے کرتے، خالی یہ اشارہ کر کے چومتے، پھر کہتے چلو۔ یہی سے پتا چل گیا کہ اشارے سے کیسے عصا استلام کیا جاتا ہے، یہ اللہ والے۔ 7واں چکر ہوا تو 7ویں چکر کے بعد لوگوں نے کہا حضور 7 چکر ہو گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا کتنی آیت ہوئی؟ آخری آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس دن کہا کہ حضور گن کے بتایا حضور 92 آیتیں، تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ دیکھیے نسبتوں کے ماننے والے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن آسان کر دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں۔ بڑھاپا ہے حضور تاج الشریعہ کا، بینائی متاثر ہے حضور تاج الشریعہ کا۔ اور یہ حافظ صاحب کے ڈنڈا دیکھ لینا، بچوں کے پیچھے کے ڈنڈے بازی کرتے ہیں، اور یہ بیچارے بچے بھی سب چھوڑ کے بس قرآن قرآن قرآن، تب کہیں یاد ہوتا۔ لیکن اتنے لاکھوں کے بیچ میں چلتے چلتے ایک بار سن لیا قرآن یاد، یہ میاں خدا کا کرم ہے، اس کی قدرت ہے، کلام الہی کے اثر کی برکت، اس کا مؤثر ہونا، اس کا اثر پذیر ہونا۔ اور پھر ہم نے تو دیکھا یہ 3-3 4-4 سال کے بچے قرآن کے حافظ، 5-5 7 سال کے بچے قرآن کے حافظ، ایک سال میں قرآن حفظ ہو جانا۔ میرا ایک شاگرد ہے حضرت سورت میں، صرف 6 مہینے میں قرآن کا حافظ، اور ایسا حافظ ہوا کہ ابھی جب سے وہ حافظ ہوا حاجی یاسین پورے رمضان میں کم سے کم اکیلے 18 سے 20 شبینہ سناتا، اکیلے روز 20 پارہ 25 پارہ 30 پارہ، ایک دم دھان 5 سا، بزنس مین ہے حالانکہ، لیکن روز ایسا حافظ۔ یہ اس کا کمال نہیں، قرآن کا کمال۔ ایک بہت بوڑھے شخص کو دیکھا، بہت بوڑھے شخص کو، کہ بہت بوڑھا شخص ہمت نگر میں 70 سال میں جب قرآن پڑھتے تھے ایسی صاف رواں پڑھتے، حیرت زدہ۔ کسی نے بتایا کہ جب بات کرتے تھے تو وہ بوبڑی بات کرتے، ہر چیز ٹپ بٹیرا اس ٹائپ کی، لیکن قرآن پڑھتے تو بہت درست۔ میں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ تو بہت صاف قرآن پڑھتے ہیں، تو دوسرے کے ذرا یہ پوچھو کب یاد کیے؟ تو بتانے لگے کہ 60 سال کی عمر ہو جانے کے بعد مجھ کو شوق ہوا کہ میں قرآن کا حافظ بنوں۔ دیہات میں میری دکان تھی، تو روزانہ فجر کے بعد میں قرآن یاد کرنے لگتا، اکیلے ہی تھا، قرآن رہتا یاد کرتا، دیہات کا ماحول، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی آنے والا نہیں، جانے والا نہیں، دکان تو جب کھلے گی تب کھلے گی۔
کہا کہ 3-4 سال کی محنت میں قرآن یاد ہو گیا. میں نے کہا پھر آپ کا تلفظ تو آپ جو گجرات کے جس علاقے کے ٹٹا بولتے ہیں تو یہ اتنا صاف قرآن. کہا کہ میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو تھا, روزانہ صبح کراچی ریڈیو لگاتا تھا, وہاں سے قاری مصلح الدین اور مختلف قاریوں کی قرأت ہوتی تھی قرآن کی, میں وہ لگا کے اس کو دیکھ دیکھ کے اپنے قرآن کے تلفظ کو درست کرتا تھا. اب پھر جب یاد ہو گیا تو آیا ہمت نگر, وہاں کے دارالعلوم حسنیہ, وہاں کے اساتذہ سے کہا کہ مجھ کو داخلہ دے دو. ایک حافظ صاحب تھے, وہ بھی نابینا تھے, ان سے کہا کہ حافظ صاحب میرا قرآن سن لو. ایک ہفتے تک تو وہ ٹالتے رہے کہ بڑے میاں مذاق کر رہے ہیں, لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ کہیں کہ صبح آؤ تو صبح پہنچے, دوپہر میں آؤ تو دوپہر پہنچے, رات میں آؤ تو رات میں پہنچے. اتنا گئے کہ اس نے کہا کہ اچھا سنا. چند مہینوں میں پورا قرآن ان کو سنا دیا. مدرسہ حسنیہ میں گئے کہ مجھ کو سند دے تو, کہے ہمارے یہاں سند بکتی نہیں, ہمارے مدرسے میں داخلہ لینا پڑے گا, امتحان دینا پڑے گا. انہوں نے 65 سال کی عمر میں مدرسہ حسنیہ میں داخلہ لیا. ابھی ہے یہ حافظ صاحب ابھی حیات ہے. حسنیہ میں داخلہ لیا, 6 مہینے پڑھے, اساتذہ سے پڑھا, امتحان دیا, اور جس وقت دستار ہوئی جیسے آج یہاں ہونے والی ہے, وہاں دستار ہوئی تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں ایک یہ 65 سال کے بچے کی بھی دستار ہوئی قرآن. ایک قرآن کے حافظ کو ہم نے بنارس میں دیکھا, MS ڈاکٹر, ماہر آپریشن کرنے والے, وہ ایسا ڈاکٹر, لیکن اس کو بھی قرآن کے یاد کرنے کا شوق ہوا بڑی عمر میں. تو وہ روزانہ ایک چھوٹا سا ہماری سائز قرآن ساتھ میں لیے رکھتے, پاکٹ سائز, اور جہاں ذرا سی وقت ملتا وہ آفس میں بیٹھ کے پڑھنے لگے. 3-4 سال کی محنت میں وہ اپنا کلینک یا ہاسپٹل بھی چلاتے, آپریشن تھیٹر بھی چلاتے, اور یہ آپریشن بھی جاری رہتا. الحمدللہ وہ بھی حافظ قرآن. اجمیر میں ایک بار دیکھا کہ اکبری مسجد میں رات میں 2 بجے ایک ستون کے پاس ایک اکیلے ایک نابینا بیٹھ کے کچھ فون پہ بات کر رہا تھا. میں سمجھا بات کر رہا ہے, اور موبائل وہ کی پیڈ والا تھا, اسے وائر لگا ہوا اس میں پلگ میں. میں پریشان, میں نے کہا دیکھو یہ نابینا یہاں بھی بات کر رہا ہے مسجد میں. قریب جب جا کے بیٹھے ہم لوگ تو دیکھا وہ بات نہیں کر رہا تھا, وہ قرآن یاد کر کے اپنے کسی استاد کو قرآن سنا رہا تھا, موبائل کے ذریعے قرآن یاد کر رہا تھا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف ایک ہے, وہ صرف یہ ہے کہ قرآن اللہ نے بہت بااثر بنایا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی طرف جو دوڑتا ہے, لپکتا ہے, قرآن اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. اور جو قرآن سے ذرا سی روگردانی کرتا ہے, قرآن اس سے تیز رفتاری سے بھاگتا ہے. تو قرآن سے محبت, قرآن سے لگاؤ, یہ ہماری ایمانی زندگی کی جان ہے, پہچان ہے, آن ہے, بان ہے, شان ہے. قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. ہمارا بھی نہیں ہے تو کم سے کم تلاوت تو کرو. روزانہ 1 پارہ, آدھا پارہ, پاؤ پارہ, 2 رکوع کچھ تو پڑھو. اپنے گھروں میں روز قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو. اپنے گھروں میں سب گھر والے مل کے قرآن کی مجلس قائم کرو, قرآن پڑھو, پھر دیکھو اللہ کیسی رحمت فرماتا ہے. تو قرآن سے محبت کرو, صاحب قرآن سے محبت کرو. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.